سیاریاتی رصدگاہوں کے باوجود، بہترین جد و جہد اور تلاش کائنات کے باوجود، مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ ابھی تک اس پہلے آسمان کے وسط تک کوئی نہیں پہنچا۔ حال ہی میں بڑی مشکل سے جو جدید ترین ایک ستارہ ہم نے دریافت کیا، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ یا بارڈر، یہ آغاز میں ہے یا درمیان میں یا بارڈر پہ ہے، وہ 15 کھرب نوری سالوں کے فاصلے پر ہے، اور ایک نوری سال کا ایک سیکنڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر آپ چلتے جائیں، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر آپ چلتے جائیں تو 15 کھرب سالوں تک آپ اس ستارے تک پہنچے۔ تو حضرات گرامی، ان 7 آسمانوں اور زمینوں کو ملا کر 7 زمینیں بھی ہیں، اللہ کہتا ہے ایک زمین نہیں ہے، 7 زمینیں ہیں۔ ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ملا کر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو تب کہیں جنت کی چوڑائی پوری ہوگی، عرضها السماوات والارض، تب آپ کو جنت کی چوڑائی سے واسطہ پڑے گا۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ کے ذہن میں کچھ تو آیا ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے، اور اتنی بڑی جگہ پر جانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ابد الآباد تک انسانی آبادیاں چلتی رہیں، لوگ مرتے رہیں، جیتے رہیں، نئے لوگ آتے رہیں، نئے لوگ، تو بھی اس جنت کا ایک کارنر پر نہیں ہوتا، ایک کارنر پر نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، کتنا آسان تھا خدا کا انکار۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ زمین پر ایک ایسی کتاب موجود ہے یہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں اللہ کا لفظ ہوں، میں اللہ کا لفظ ہوں، میں اللہ کی کتاب ہوں۔ یہ کتاب دعویٰ رکھتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، میں اللہ کے الفاظ ہوں، اور مجھ میں اور اللہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے، کم از کم جو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، کہ میں 1000 خامیوں کے باوجود انسان رہ سکتا ہوں، میں 1000 خطا کا مرتکب ہونے کے بعد بھی انسان رہوں گا۔ مجھے انسانیت کے پیٹرن سے آپ اس لیے نہیں نکال سکتے کہ میرا نام ہی خطا ہے۔ To err is to human. To err is to human. انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اللہ اگر ایک خطا بھی کر لے تو اللہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اگر ایک خطا بھی کرے تو اللہ نہیں رہ سکتا۔ اٹ اگینسٹ، ہم اللہ اس کو مانتے ہیں جس میں خطا اور نسیان کا کوئی پہلو موجود نہیں۔ جب اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو، جب اس کی کتاب ہمارے پاس ہو، اور ایک آدھ صفحہ بھی نہ ہو، 365 صفحے اس کتاب، اتنی بڑی کتاب، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم اس کتاب سے ایک خطا بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے اللہ سے جان چھڑانے کے لیے؟ ایک، صرف ایک خطا اگر قرآن میں ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو پتہ لگے گا کہ جو صاحب کتاب ہے اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، کتاب بھی غلط ہے، صاحب کتاب بھی غلط ہے، اللہ والا ہے ہی کوئی نہیں، جان جھوٹی، گھر گئے خیر سے بدھو گھر کو آئے۔ How easy it is. How easy it is to get rid of God. Why don't people try to get rid of God? At least I try to get rid of God. کم از کم میں نے تو پوری کوشش کی تھی اس ڈیٹا کو پرکھ۔ حضرات گرامی، فلسفی کی دلیل فلسفی رد کر سکتا، ایک عالم کی انتہائی عقل کی بات بھی ایک دوسرے عالم کی انتہائی عقل جو ہے توڑ پھوڑ سکتی ہے، مگر ایک بات، حقائق کا انکار ممکن نہیں ہوتا، حقائق کا انکار ممکن نہیں ہوتا، اور آج کے دنوں میں تو بالکل ممکن نہیں۔ آپ حقیقت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے
تو آپ کے لیے خدا کا انکار اور بھی آسان ہو جائے گا۔ قرآن ساری عبادات کی کتاب نہیں ہے، قرآن ساری عبادات کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن صرف یہی نہیں کہتا پھرتا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، اچھے عمل کرو۔ قرآن کچھ اور بھی کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ رکھے ہیں زمین میں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، ہے یا تمر و مر صحاب، یہ تو اڑتے ہوئے سرمئی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ یہ تو عباداتی سٹیٹمنٹس نہیں، تو آپ ان کو غلط ثابت کر دیجیے۔ قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، بھلے لوگو تم میرا انکار کیسے کر سکتے؟ تمہیں معلوم نہیں زمین و آسمان پہلے اکٹھے تھے، پھر میں نے زمین کو پھاڑ کے جدا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ حضرات گرامی، یہ سٹیٹمنٹس ان کی تردید ہو سکتی، اگر آپ کے پاس ایسی حقائق موجود ہیں کہ آپ خدا کا انکار کر سکتے تو آپ کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس، اگر اللہ نے 1500 برس پہلے بغیر کسی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے، بغیر کسی آبزرویٹری کے، بغیر کسی یونیورسٹی آف سائنسز میں تعلیم دیے، بغیر کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے، ایسے ہی کتاب میں لکھ دی اتنی ساری باتیں، اتنی ساری باتیں جن کا تعلق عبادت سے ہے ہی کوئی نہیں، جن کا مزاج کائنات سے تعلق، مزاج کائنات سے۔ دیکھیے خدا کے وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمانوں کو زور بازو سے، ہماری قوت تھی، ہم نے بنایا۔ وَإِنَّا لِمُوسِعُونَ، اور ہم ان کو وسیع تر کر رہے ہیں، ہم ان کو وسیع تر کر رہے ہیں، ہم ان کو کشادہ کر رہے ہیں، یہ زمین و آسمان کھل رہے۔ حضرات گرامی، 3000 سال قبل ٹالیمی نے کہا تھا کہ زمین ساکت ہے اور ستارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، باقی سورج، چاند، یہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ٹالیمی مر گیا۔ 1542 میں کاپرنیکس اور گیلیلیو وغیرہ آئے بعد میں، تو کاپرنیکس نے کہا کہ ٹالیمی غلط تھا، دراصل سورج کھڑا اور زمین اور باقی ستارے اس کے گرد چکر لگا رہے۔ گیلیلیو نے کہا بھئی زمین گول ہے، چپٹی نہیں ہے۔ حضرات کرام، بیچ میں قرآن شریف آ گیا، بیچ میں ٹالیمی سے ادھر کاپرنیکس کے بیچ قرآن حکیم آ گیا۔ تو اگر یہ نقال ہوتا تو ٹالیمی کی بات نقل کرتا، اور اگر کہیں سے خدا نخواستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیکوپیتھالوجی ہو جاتی، کو آگے آنے والی کسی چیز کا شبہ ہو جاتا، تو ان کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ کاپرنیکس کہے گا سورج ساکت ہے، تو قرآن یہی کہہ دیتا کہ سورج کھڑا ہے، زمین ہی کھڑی۔ مگر قرآن نے نہ وہ کہا نہ یہ کہا، قرآن تو اپنی فائنالٹی پہ کھڑا تھا، بالکل ڈیفرنٹ بات کہہ رہا تھا۔ قرآن کہہ رہا تھا وَسَخَّرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سورج، چاند، ستارے سب ہم نے مسخر کیے۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک، کہ کائنات اصغر میں، اس کاسماس میں نہ کوئی ثابت ہے، تمام سیارے، یہ سارے ستارے جو تم اوپر دیکھتے ہو، ایک اصول کے طور پہ وضاحت فرمائے، کلو یجری الی اجل مسمى، یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک۔ حضرات گرامی، 1957 میں میں نے پڑھی کتاب اور لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں کچھ ثابت ہے، کچھ سیارے۔ 1957 تک تو لگتا تھا قرآن غلط ہی کہہ رہا سائنسی طور پہ، مگر کیا آج بھی یہی لگتا ہے؟ کیا آپ کو آج بھی یہی لگتا ہے کہ قرآن غلط تھا؟
یا غلط ہے؟ قرآن اس وقت بھی صحیح تھا، قرآن آج بھی صحیح ہے، قرآن کل بھی صحیح رہے گا، اس لیے کہ جس اللہ نے یہ ڈیٹا دیا ہے اس 21ویں صدی تک نہیں دیا، اس نے 21ویں صدی تک ڈیٹا نہیں دیا، اس نے تو انسان اور دنیا کے خاتمے تک کا ڈیٹا دیا ہوا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے گدلے پڑ جائیں گے، یہ تمازت آفتاب افسانہ ہو جائے گی، یہ گردش زمین جو ہے تاریخ بن جائے گی، اور پھر وَجُمِعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند پھر اکٹھے ہو جائیں گے، زمین سورج کے دامن سے فراق زدہ بچے کی طرح لپٹ جائے گی، پھر کیا ہو؟ پھر ہم زمین کو نئی زمین سے بدل دیں گے، پھر ہم نئی کائنات تخلیق کریں گے، ہم انسان کا حساب لیں گے، انسان کی کتاب کھولی جائے گی، اور پھر اس کے ہاتھ پیر باندھے جائیں گے، اس کو بتایا جائے گا کہ اے بندہ خدا تو زمین پہ کیا کرتا رہا، ہم نے تجھے کس لیے بھیجا، تو کیا کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر زمین پر انسان ایک سوال کے لیے بھیجا گیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ حضرت انسان جا اور میری جدائی میں مجھے تلاش کر، اگر تیرے دل میں ایک ذرہ برابر بھی اخلاص موجود ہوا تو قبر تک پہنچنے سے پہلے تجھے ایک عرصہ حیات دیا ہے میں نے، ایک پورا عرصہ حیات دیا ہے، کبھی تو میرے بارے میں سوچے گا نا، کبھی تو غور و فکر کرے گا، کسی عمر میں جا کے تو تجھے تجسس ہوگا کہ میں اپنی زندگی کی ترجیحات بھولے ہوئے بیٹھا ہوں۔ اور حضرت گرامی یہ ترجیحات کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا کمپیوٹر کو آپ پرائیورٹیز کا سبق دے دیں، آپ اسے انفارم کرتے ہیں، آپ اسے بتاتے ہیں کہ تیرے یہ ترجیحات ہیں جس سے تجھے مجھے انفارم کرنا ہے۔ انسان کے ذہن میں اللہ نے آٹومیٹک پروگرامنگ کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی ہے اس کمپیوٹر کو، کہ جو انسان صبح بیدار ہوتا ہے اس کو پرائیورٹی کی لسٹ عطا کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ کام زیادہ ضروری ہے، یہ کم ضروری ہے، اور یہ اس سے کم ضروری ہے، یہ اس سے کم ضروری ہے۔ حضرات گرامی انسان کے ذہن کو اللہ نے پوری زندگی کی بھی ایک پرائیورٹی دی ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ کلوزر پرائیورٹیز کی وجہ سے ہم ڈسٹنٹ پرائیورٹی بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ ساری زندگی کی پرائیورٹی ہے، ترجیح ہے، کمپیوٹر اسے بار بار بھلا دیتا ہے، وہ لوکل ٹیمپورل پرائیورٹی کو یاد رکھتا ہے، آج یہ کرنا ہے، اس ہفتے میں یہ کرنا ہے، اس مہینے میں یہ کرنا ہے، مگر ساری زندگی میں کیا کرنا ہے یہ بھلا دیتا ہے۔ یہ ہمیں اس پرائیورٹی کو دوبارہ ذہن میں واپس لانا ہوتا ہے، اور یہ پرائیورٹی ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں نے تمہیں عقل و شعور کی صلاحیت اس لیے بخشی ہے کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا اقرار کرو، چاہو تو میرا انکار کرو۔ اور یہ حضرات گرامی زندگی میں تو آپ کو پوچھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ عرصہ حیات میں اتنا انصاف والا رب ہے کہ امتحان کے دوران نہیں آپ کو ڈسٹرب کرتا، چاہے آپ جو جائز ناجائز فیر انفیر مینز استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا ممتحن ہے جو آپ دوران امتحان آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ آپ نے زندگی گزاری، تعلیم میں گزاری، ناز میں گزاری، غربت میں گزاری، عزت میں گزاری، مزاج میں گزاری، بد مزاجی میں گزاری، آپ نے وقت گزارا، اب سکرات شروع ہو گیا۔ اللہ میاں کہتا ہے اب ان کی آنکھ بڑی تیز ہوگی، یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے۔ انڈر پریشر جو ہے انسان کے خلیات ذہن کھل جاتے، جب موت کا خوف آن کے کسی بشر پر پڑتا ہے تو جو اس کے ذہن کے وہ خلیات جو پہلے نارملسی میں فنکشن نہیں کر رہے ہوتے وہ فنکشن کرنا شروع کر دیتے۔
اب اس کو بھوت پریت لے جانے والے، آپ نے اکثر مرنے والوں کے پاس اگر دیکھا ہو تو وہ واویلیاں مچا رہے ہوتے ہیں، وہ آیا مجھے لینے کے لیے، دیکھو یہ زنجیریں آئیں، وہ فلاں کا چاچا آیا، فلاں کا ماموں آیا۔ ایکچولی یہ ہے کہ جیسے زندگی میں مجذوب کا ویژن جو ہے نارملسی سے ہٹ کر اب نارمل کنڈیشنز کو چلا جاتا ہے، اسی طرح مرتے وقت اتنا موت کا خوف اور دباؤ پڑتا ہے، سکرات میں انسانی ذہن کے وہ خلیات کھل جاتے ہیں کہ جو اس طرف زندگی کو بند کر دیتے ہیں اور اس طرف زندگی کے ویژن کو کھول دیتے ہیں۔ میں حضرات گرامی اس کی ایک اپنی ذاتی زندگی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی نانی سے بڑا انس تھا، بڑے کٹر اہل حدیث تھے، تو ہمارے سخت جنگ رہتی تھی آپس میں۔ نہیں، اہل حدیث سے جنگ نہیں تھی، ان سے رہتی تھی، کیونکہ میں زنانہ مذہب کبھی تسلیم کرنے سے آری رہا ہوں۔ بہت کچھ مل جاتا ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا وہ شراب میں۔ تو وہ جب وفات پہ آئیں، she lived her life very piously، سارا کچھ ہوا بڑی سختگیری سے، جس چیز سے انہیں منع کرتے وہ سختی تھی، کیونکہ سختگیر باپوں کے بیٹے ہمیشہ ریئیکٹیو نکلتے ہیں، نقصی ہوتا ہے ان میں، فائدہ نہیں دیکھا۔ اور جزوی طور پہ آپ سے یہ استادوں کی بات کہہ رہا ہوں کہ استاد یہ سمجھتے ہیں کہ سوٹی ڈنڈا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے، بلکہ محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ spare a rod and spoil the child۔ مگر حضرات گرامی، جب میں بدترین کلاس کو دیکھتا ہوں جو زمانے میں گزری، وہ اجہل الجہلاء جن کو کہتے ہیں، جس کلاس کے مانیٹر کو بھی ابو جہل کہتے ہیں، اتنی بدترین کلاس کہ جو اپنے استاد کا گلا بھی گھونٹتی، اپنے استاد پر اوجری بھی پھینکتی، اپنے استاد کے راہوں میں کانٹے بھی بچھاتی۔ تو جب میں استاد کو دیکھتا ہوں تو تعلیمی شرف اس بلند مقام تک پہنچتا نظر آتا ہے مجھے کہ اس استاد معظم نے زندگی بھر کبھی چھڑی استعمال نہیں، زندگی بھر کبھی تلخ لفظ نہیں بولا، زندگی بھر کبھی طنز نہیں کیا اپنے طالب علم پر، اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس بدترین کلاس کو اصحاب رسول میں بدل گیا۔ حضرات گرامی، استاد کا شرف سزا دینا نہیں ہوتا، استاد کا شرف ہے کہ شاگرد کی نوعیت کو پہچان کر اپنے اندر سے وہ علاج پیدا کرے جو اس کے شاگرد کو سوٹ کرتا۔ اگر استاد میں صبر و تحمل نہیں ہے، اگر علماء اسلام میں صبر و تحمل نہیں ہے، اگر ان میں برداشت کی قوت نہیں ہے، تو پھر کسی اور میں نہیں آ سکتے، کسی اور میں نہیں آ سکتے۔ One of the teachers told me in America, this is of late، انہوں نے کہا سر کرپشن بڑی ہو گئی ہے پاکستان میں۔ تو میں نے کہا استاد کو زیب نہیں دیتا یہ بات کہنا کہ کرپشن بڑی ہو گئی، اس لیے کہ استاد وہ واحد شخصیت ہے کہ جو اپنے 30 کی کلاس میں دو چار ضرور آنےسٹ پیدا کر سکتا۔ اگر بحیثیت استاد میں اپنی کلاس سے دو چار ایماندار پیدا کر سکتا ہوں تو مجھے یہ گلہ نہیں ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے۔ استاد کبھی یہ گلہ نہیں کرتا کہ زمانے میں برائی بڑھ گئی ہے، پھر تو استاد کام شروع ہی نہ کریں، پھر تو محمد رسول اللہ آغاز ہی نہ کرتے تعلیم۔ ہر بڑے استاد کو بدترین حالات ملتے ہیں، ہر بڑے استاد کو بدترین کلاس ملتی، باقی لوگوں کی آزمائش اور چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، استادوں کی آزمائش بدترین کلاس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ان استادوں پہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا علی بن عثمان حجویری ہوں، یہ ان استادوں کا شرف ہے کہ انہوں نے زمانے کے لیے مشعل ہدایت روشن کر دی، اس بڑے استاد کی تقلید۔ تو حضرات گرامی، میں دوبارہ اسی تھریڈ کو پلٹتا ہوں کہ لائف آفٹر ڈیتھ یہ ایک مسئلہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم عذاب قبر پر کیوں سوچیں، کیا چیز ہے عذاب قبر؟ میں بعد
حیات بعد ممات پہ کیوں سوچوں؟ میرے ذہن میں سوال کس لیے آتا ہے؟ کیا چیز ہے قبر؟ اگر آپ غور کیجئے تو دجال کی ایک حدیث میں قبر نہ ہونے کا ایک نتیجہ نکلا ہوا کہ جب دجال میں یاجوج و ماجوج کی موت ہو جائے گی، عصر دجال میں دجال ختم ہوگا، فتنہ یاجوج و ماجوج شروع ہوگا، اور پھر ان پہ ایک وبا آئے گی، ایک وائرس پھوٹے گا۔ ایسا وائرس پہلے مجھے خیال آتا تھا کہ اللہ میاں کیا کہتا ہے، رات کی رات میں کیسے لوگ مر سکتے، مگر الحمدللہ موجودہ زمانے کے وائرس نے بالکل بتا دیا کہ رات چھوڑے ایک گھنٹے میں بھی سارے مر سکتے ہیں۔ تو اس وائرس سے جب یاجوج و ماجوج ختم ہو جائے تو ان کی لاشوں کی سڑان سے ساری زمین پر زندگی مشکل ہو جائے، تو پھر مہدی اور عیسیٰ مل کے دعا کریں کہ اے پروردگار اس بدبو سے نجات دلوا، یہ تو سٹنک ہے، سٹنک۔ تو اللہ پھر بڑی بڑی گردنوں والے پرندے، آپ سمجھتے ہیں اب بھی وہی پرندے صفائی کرتے ہیں، تو اس زمانے بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا، پھر وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دے گا، زمین بارشوں سے صاف کی جائے گی، اور پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوگا۔ حضرات گرامی، ابھی سائنٹیفک ٹیلنٹ اس قسم کے نظریات تک نہیں پہنچے، مگر اللہ نے تو A to Z تمام واقعات و حالات کو کاؤنٹ ڈاؤن کر دیا ہے، صرف گھڑیال کی صدا کی ضرورت ہے۔ تو حضرات گرامی، قبر ہمیشہ اس لیے تخلیق کی گئی to avoid distinct، بدن کو چھپانے کے۔ پرانے زمانے میں جب بھی کبھی لوگ جو تھے اسٹنک سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، یا وہ اسے جلا دیتے تھے۔ جاپانیوں کو دیکھیے کہ لاش کو دور کنویں میں رکھ دیتے تھے، اور سب کا نظریہ ایک ہوتا تھا to avoid this decay۔ 48 گھنٹوں میں یہ سٹنک ورک کرنا، بریکیج شروع ہو جاتی ہے، زیادہ زیادہ میکسیمم 48 آورز تک باڈیز کا ڈیکے شروع، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ حکم دے دے زمین کو کہ تم نے ان کے بدن کو نہیں چھونا، سوائے ان لوگوں کے، سوائے شہداء کے، صلحاء کے، اولیاء اللہ تعالیٰ العزیز کے، پیغمبران قدس کے، جن کو خدا جن کی امانت بدن بھی محفوظ کر لیتا ہے، اور جن کے بدن اللہ کے پاس امانتوں کی طرح ہوتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے نیچرل جو جنرل باڈیز ہیں وہ ڈیکے کا شکار ہوتے ہیں، اور باڈی سے انسان کی سائیکی کو تعلق نہیں ہوتا۔ قبر کے بعد صرف ایک موقع پر ان کو تعلق اور واسطہ دیا جاتا ہے، فل بلڈڈ لائف ان کو دی جاتی قبر کے بعد، اور وہ وقت اس وقت آتا ہے کہ جب آپ اسے دفنا چکے تو عمر بن عاص نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے جب مجھے دفنا چکو تو کچھ دیر میرے پاس ٹھہرنا تاکہ میں آنے والوں سے مانوس ہو سکوں، تاکہ میں آنے والوں سے مانوس ہو سکوں۔ کہا گیا کہ مردہ کیا زندگی والوں کی کوئی آوازیں سنتا ہے؟ فرماتا ہاں سنتا ہے، بلکہ ان کی پاؤں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے گڑھے پہ کھڑے ہوئے، اور عتبہ و شیبہ اور ابو جہل کی لاشیں تھیں، تو حضور نے پوچھا کہ اے عتبہ، اے شیبہ، اے عمر بن حشام، جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے پورے کیے، جو تم سے کیے وہ پورے ہوئے کہ نہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ